ناول عشق تو این جنو، رائٹر زہرا فاروق حسن، ایپیسوڈ نمبر 17۔ ایک تصور ہے جو تصویر بھی ہو سکتا ہے، عشق تو پاؤں کی زنجیر بھی ہو سکتا ہے۔ یاد رکھ دل ہے، اگر ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا، گھر نہیں پھر سے جو تعمیر بھی ہو سکتا ہے۔ گزرتی ہوئی صبح کی ساعتیں دوپہر میں تبدیل ہو کر گرم ہو اٹھی تھی۔ ایک ٹکڑے بادل کو ترستا آسمان سورج کی تپش سے جھلس رہا تھا۔ جو ہوائیں صبح میں لطافت لیے ہوئے نرم سی تھیں وہ گرم لو سی لگنے لگی تھیں۔ اب ہر شے پگھلنے لگی، جلنے لگی تھی۔ جب سعید منزل کی عمارت کے اندر خنکی کے باوجود بھی گرمی کا احساس ہو رہا تھا، اس گرمی میں شدید گھٹن کا احساس سینے میں سانس کو بھی گھونٹ رہا تھا، تب وہ حیات کی کلائی مضبوطی سے تھامے ہوئے لیونگ میں آ چکا تھا۔ معمول کی خاموشی سے پاک چھایا ہوا سکوت اپنے اندر آنے والے طوفان کی آہٹیں سن رہا تھا۔ ایسے میں پیر پر پیر رکھ کر بیٹھے احمد چودھری نے سر اٹھا کر اپنے سامنے آ کھڑے ہوئے یوشا سعید کو دیکھا، پھر ان کی نگاہیں اس کے چہرے سے ہوتے ہوئے اس کے داہنے ہاتھ تک آئیں۔ ہاتھ میں تھمے حیات کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر نگاہیں پھسلتی ہوئی حیات کے چہرے پر آ ٹھہریں۔ تمام دلکشی لیے ہوئے چہرہ، اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھنے والا چہرہ، دل میں ارمانوں کا دریا جگا دینے والا چہرہ، وہ چہرہ جس چہرے پر اپنی شدتوں کو درج کرنے کی خواہش میں وہ کہاں آ پہنچے تھے، اور اب بھی منزل چند قدم کے فاصلے پر تھی۔ بس ایک اور چھلانگ کی دیر تھی اور پھر یہ چہرہ کیا، یہ وجود بھی ان کا ہوگا۔ اور احمد ہلکے سے مسکرائے۔ کیسی ہو حیات؟ ادھر ثنا کو لینے آیا تھا تو پتہ چلا تم گھر پر نہیں ہو، تو سوچا تم سے مل کر ہی جاؤں۔ پاؤں پر رکھے پاؤں کو ہلاتے پہ وہ مسلسل مسکرا رہے تھے۔ یوشا نے سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولی، ایک نظر دوسرے صفحے پر بیٹھی پریشان زریں اور سنجیدہ ثنا پر ڈالی اور پھر سے احمد کو دیکھا۔ ویلکم چودھری صاحب۔ یو آر موسٹ ویلکم، مجھے اچھا لگا آپ کا میرے گھر میں آنا۔ نو، اس نے نفی بے گردن ہلائی، بلکہ ہمارے گھر آنا، کیونکہ آپ میری بیوی کے بھی تو ماموں لگتے ہیں۔ انہی کے انداز میں سرد سا مسکراتے ہوئے ایک بازو حیات کے شانے پر گزار کر رکھا اور اسے خود سے لگا لیا، جس کی رنگت پھیکی پڑتی جا رہی تھی، اور یوں ہی حیات کو لے کر وہ ان کے سامنے والے ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ ثنا اور زری نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی۔ ایک پل کے لیے احمد چودھری کی مسکراہٹ سمٹی، دوسرے لمحے وہ سنبھل کر مسکرائے۔ ماموں لگتا ہوں نہیں، لگنے اور ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ حیات اور میں، وہ رکے، آنکھیں حیات کے چہرے پر جمائیں۔ ہم تو فرینڈس ہیں، بہت کلوز، ایک دوسرے سے دل سے جڑے۔ ہم نے 5 سال ایک دوسرے کے بہت قریب بتائے ہیں، ایسے فرینڈس ایک دوسرے کے ساتھ، ہے نا حیات؟ ان کی مسکراہٹ کے شر سے یوشا کے اعصاب چٹکنے لگے تھے، وہیں حیات کا دل اب جیسے بند ہو رہا تھا۔ ہاتھ اتنے سرد ہو رہے تھے کہ ٹھنڈک یوشا کے ہاتھ تک پہنچ رہی تھی۔ ماموں چھوڑے نا یہ سب باتیں، ثنا اٹھو ماموں کے ساتھ جاؤ، یہ سب خاموشی سے دیکھتی ہوئی زری نے کہہ کر ثنا کا بازو ہلایا۔ یوشا کی آنکھوں کی سرخی سے انہیں ڈر لگ رہا تھا، اور نہ جانے کیوں پہلی بار احمد کی باتیں زری کو اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ جب وہ جانتے ہیں یہ باتیں یوشا کو بری لگ سکتی ہیں تو کیا ضرورت ہے ان سب باتوں کے کہنے کی۔ چلے ماموں، میں تیار ہوں۔ ثنا اس بات میں ساری رات اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی کہ احمد نے ہاتھ اٹھایا۔ چلتے ہیں ثنا ڈیئر، اتنی جلدی کیا ہے؟ حیات سے حال احوال کر لوں، یوشا سے چند باتیں کر لوں، پھر چلتے ہیں۔ سو کیسی ہو حیات؟ آئی مسڈ یو۔ احمد کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر نرمی اترنے لگی تھی، اور یوشا کے آس پاس اب سنہری رنگ سرخی میں بدلنے لگا تھا، نفرت کی سرخی میں۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ حیات نے بول کر آہستہ سے یوشا سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ حیات نے بول کر آہستہ سے یوشا سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا تھا۔ ہاتھ چھڑوانے میں کوئی بھی ناپسندیدگی کا دخل نہیں تھا، مگر یوشا کے چہرے کے تاثرات پتھریلے ہونے لگے تھے۔ یہی سب تو اس کے دل میں نشتر کی طرح چپ جاتا تھا۔ پر حیات کا اس طرح ہاتھ چھڑوا لینے کا عمل، احمد کی آنکھوں میں بہت کچھ جگمگا گیا۔ تمہیں دیکھ لیا تو بہت بہتر فیل کر رہا ہوں۔ تمہیں خوش دیکھنا ہی میری اولین چاہت ہے۔ میرے لیے اب بھی تم وہی حیات ہو اور میں تمہارا ماہی۔ تو آپ کی اولین چاہت پوری ہی کرنے کے لیے تو ادھر لایا ہوں میں۔ کیوں حیات؟ کہو اپنے احمد ماموں سے کہ اب تم بہت خوش ہو، تمہیں یاد نہ کیا کرے۔ سرد نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے وہ پشت صوفے پر لگا کر پاؤں پر پاؤں رکھ چکا تھا۔ حیات نے سہمی ہوئی نگاہوں سے یوشا کے پتھریلے ہوئے چہرے کو دیکھا، پھر احمد کو۔ ایک کی محبت اب بھی سربلند تھی، ایک کے احسانات کے مینار اونچے تھے۔ وہ تذبذب کا شکار تھی جب میں ہمیشہ اپنے ڈال کے لیے اس کا ماہی ہوں۔ کیوں حیات؟ میں ہمیشہ تمہارا ماہی رہوں گا نا؟ احمد کی آنکھوں میں جس قدر اپنی منمانی کی خواہش تھی، حیات نے مٹھیوں کو کس کر جیسے دل کو دبانے کی کوشش کی۔ بولو حیات، میں تمہارا ماہی ہوں نا؟ پھر سے پوچھا، اور حیات نے ہولے سے سر ہلا دیا، اور احمد نے یوشا کو دیکھتے ہوئے پشت پھر سے صوفے سے لگا لی تھی۔ ایک بار ماہی کہہ کر پکار لو حیات۔ وہ جیسے اس کا امتحان لینے کے لیے آج ادھر آئے تھے۔ ان کی گردن میں تناؤ بڑھ گیا تھا، مگر حیات کی گردن اب جھک رہی تھی، ان کے احسانوں تلے دبی تھی، اور وہ احسان فراموش نہیں تھی۔ ماہی لبوں سے آہستہ سے نکلا، اور یوشا نے سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ حیات کا سر جھک گیا، محبت کی اور بھی خطا وار ہو گئی تھی۔ ماحول میں چھایا کھچاؤ بڑھتا ہی جا رہا تھا، ہر کوئی اپنی جگہ تناؤ میں آ چکا تھا، خود زری اور ثنا بھی۔ بس ایک احمد کو چھوڑ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس صوفے پر آ بیٹھے تھے جدھر حیات قریب تھی۔ تھینکس مائی ڈال، مجھ پر اعتبار کرنے کا، اپنا اعتبار دینے کا۔
صرف کہانی کمال جرت سے انہوں نے ایک ہاتھ بڑھا کر حیات کے دوسرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے فوری ہاتھ کھینچنا چاہا مگر احمر کی گرفت ہاتھ پر اتنی سخت تھی کہ وہ چاہ کر بھی ہاتھ کھینچ نہیں پائی تھی۔ یوشا نے سیدھے ہو کر ان کی طرف دیکھا، پھر حیات کے ہاتھ پر رکھے ہاتھ کو۔ آپ سے اعتبار اور دوستی کا مجھے نہیں معلوم مگر میری بیوی محبت صرف مجھ سے کرتی ہے، اور یہ مجھے اس سے پوچھنے کی یا قبول کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہت کچھ جتا کر یوشا نے ان کی کلائی جکڑ لی، جو گرفت سخت تھی، پل میں ڈھیلی پڑی تھی، اور حیات نے تیزی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا اور پھر وہ بہت تیزی سے اٹھی تھی۔ میں ابھی آتی ہوں۔ کسی کو بھی دیکھے بغیر دوڑتے قدموں سے بلیونگ پار کرتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ احمد اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہ گئے۔ ماموں میں حیات سے مل کر آتی ہوں۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر ثنا تیزی سے بولی تھی، اور جس طرح حیات گئی تھی وہ بھی پیچھے بھاگی تھی۔ آئیے احمد صاحب، جب تک ثنا نہیں آتی میں آپ کو باہر تک چھوڑ دوں۔ ان کی کلائی جھٹک کر وہ اطمینان سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا مگر آنکھوں میں برف سی کاٹ تھی۔ شیور، مجھے تم سے ایک ضروری بات بھی کرنی تھی۔ زرین ثنا کو باہر بھیج دینا۔ وہ اٹھے، زرین سے کہا اور کوٹ کی بٹن بند کرتے ہوئے قدم باہر کی سمت بڑھا چکے تھے۔ زرین خاموشی سے ان دونوں کو جاتے دیکھ رہی تھی۔ یہ محبت کی جنگ نہیں تھی، یہ دو مردوں کی جنگ تھی، اور جب مرد جنگ کرتے ہیں تو معاملہ زن، زر، زمین، جس چیز کا بھی ہو پیچھے ہٹنے کے لیے ان کی مردانگی کبھی نہیں مانتی۔ پھر زر، زمین تو بے جان چیز ہیں، ان کے احساسات نہیں ہوتے، وہ زخمی نہیں ہوتے۔ مگر جیتی جاگتی عورت کی مرضی، خواہش، محبت سب اجڑ کر رہ جاتی ہے۔ وہ زخمی بھی ہوتی ہے، کچلی بھی جاتی ہے، تب تک جب تک انا کی ضد قائم ہے۔ وہیں انا جو محبتوں کو نہیں، نسلوں تک کو برباد کر ڈالتی ہیں۔ تعلق کرچیوں کی شکل میں بکھرا تو ہے، پھر بھی شکستہ آئینوں کو جوڑ دینا چاہتے ہیں ہم۔ وہ لوگ باہر نکلے تو گرم ہواؤں نے چہرے کو چھپا تھا، پر سینے میں سلگتی تپش کا مقابلہ ان ہواؤں میں کہاں۔ پورچ میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جب یوشا سرد آواز میں بولا، میرے گھر میں داخل ہونے کی ہمت کیسے کی تم نے؟ آج آپ جناب کا تکلفات بھی ختم کر دیا۔ احمد سر جھٹک کر سرد سا ہنسے۔ بچوں جیسی باتیں کرتے ہو تم یوشا ملک، میرے گھر کی لڑکیوں کو اپنے گھر میں رشتوں کے نام پر رکھا ہوا اور مجھ سے میری ہمت پوچھتے ہو؟ ٹوٹے تعصب سے انہوں نے گردن بھی جھٹکی۔ یس، تمہارے گھر کی لڑکیاں۔ وہ رکا، گردن ایک انگلی سے کھجلائی، پھر احمد کی آنکھوں میں دیکھا، جس میں سے ایک میری بیوی ہے، میری معصوم اور حسین بیوی۔ بیوی جس کا مطلب سمجھتی ہو نا تم؟ اس نے بیوی پر زور دے کر پلکوں کو بھی خم دیا۔ اس بار احمد کے چہرے کی رنگت بدلی۔ یہ مت بھولو، تم جسے اپنی بیوی کی حیثیت سے یہاں لے کر آئے ہو، اس کے لیے ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے تم نے۔ بہت تیزی سے احمد کی آنکھوں کی لکیریں سرخ پڑنے لگی تھی۔ یہی رشتے تو اس سے تو نس تپ جاتی تھی۔ ایگریمنٹ کا کیا؟ سائن ہوتے ہیں، کینسل کر دیے جاتے ہیں، لاپرواہی سے کہتے ہوئے اس نے کاندھے پہ جھٹکے۔ احمد نے لب بھینچے، چند لمحے بس گھورا اور پھر ہلکے سے سر جھٹک کر بولے، شاید تمہیں اس دن کی میری کہی گئی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے کہا تھا کہ اگر ہم دونوں میں سے کوئی بھی اپنے ایگریمنٹ پر قائم نہیں رہا تو نہ ایلیا مجھے ملے گا نہ تمہیں۔ یوشا اب آنکھیں سکیڑ کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ تم نے صرف یہ جانا کہ برتھ سرٹیفکیٹ پر باپ کا نام یوشا ملک ہے، مگر تم نے یہ نہیں جانا کہ کون یوشا ملک، سعید ملک کا بیٹا یا وہ یوشا ملک جو میری کمپنی میں جاب کرتا تھا، جس کی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی۔ یوشا کی آنکھیں پل میں سرخ رنگ ہوئی تھی۔ بہت بڑا گیم وہ کھیل رہا تھا۔ یہ ایک بڑا اتفاق ہے یا میری چمکتی قسمت؟ تو ایک آفس ورکر میرے اس طرح کام آ گیا کہ اس کا نام میرے کام آ گیا، اور اس سرٹیفکیٹ کے مطابق ایلیا ایک یتیم بچہ ہے اور میں اس کا لیگل گارڈین۔ میں یعنی احمد چودھری۔ گردن تانے ہوئے انہوں نے اپنے سینے پر انگوٹھے سے دستک دی، وہ جبڑے بھینچے انہیں گھور رہا تھا۔ اب تم کہو گے کہ حیات کے ہسبینڈ تو تم ہو، تمہارے پاس نکاح کا سرٹیفکیٹ ہے، بٹ تمہارے پاس یہ ثبوت نہیں کہ بچہ تو تمہارا ہے۔ انہوں نے استہزائیہ مسکراہٹ اس پر اچھالی تھی، جو غصے سے لال ہوتا چہرہ لیے انہیں گھور رہا تھا۔ اتنے غصے سے مجھے مت دیکھو یوشا ملک، یہ میرا پلان نہیں، تمہارا خود کا وہ پلان تھا جو تمہیں پھنسا چکا ہے۔ حیات کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اس کے ساتھ زیادتی کسی اور نے کی تھی۔ یہ تمہارا خود کا وہ بیان ہے جو پولیس ریکارڈ میں موجود ہے۔ تو بچہ کس کا ہے یہ فی الحال معلوم نہیں، مگر میں اس کا لیگل کسٹڈی میرے پاس ہے۔ ہر جگہ ہر ڈاکیومنٹس پر گارڈین کے طور پر میرا نام وہاں لکھا ہوا ہے، ایلیا احمد چودھری۔ یوشا اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ رہا تھا، آنکھوں کی تپش میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اب جب تک تم کورٹ جاؤ گے، خود کو زندہ ثابت کرو گے، حیات کے ساتھ اپنے تعلقات کو فاش کرو گے، ٹیسٹ دے کر خود کو اس کا لیگل فادر ثابت کرو گے، کچھ وقت تو ضرور لگے گا، کیونکہ تمہارے مقابلے میں احمد چودھری ہے، جس کے پاس بھی پاور ہے، پیسہ ہے، طاقت ہے اور دماغ بھی۔ آخری جملے پر انہوں نے اپنی کنپٹی پر شہادت والی انگلی بھی ماری تھی۔ یوشا کے لیے آج یہ ضرور ثابت ہو گیا تھا کہ مقابل میں ایک بہت چالاک شخص ہے۔ اور ذرا سوچو یوشا، ان سب میں اس چھوٹے بچے کے ذہن پر کیا اثر پڑے گا؟ اس کے سارے سوالوں کا جواب کیا کہہ کر دو گے تم؟ کیسے بتاؤ گے کہ تم نے اس کی ماں کو کس طرح اپنی وحشتوں کا نشانہ بنایا تھا؟ کیسے بتاؤ گے کہ وہ کس طرح دنیا میں آیا؟ محبت کی اولاد ہے یا وہ یا صرف نفرت کی؟
وہ سب جانے گا، پھر اس کا حال وہی ہوگا جو تمہارا ہوا تھا۔ آگے بڑھ کر یوشا کے کاندھے پر سے شرٹ کی نادیدہ گرد جھاڑتے ہوئے بول رہے تھے، تو یوشا سعید ملک، اپنے بچے کو اپنے جیسا بنانے کے بجائے آرام سے 2-4 مہینے اس کی ماں کے ساتھ بغیر کسی رشتے کے رہو، بیٹے کو ماں سے دور کر دو اور پھر میری ڈال کو میرے پاس لے آنا۔ تم طلاق کے پیپر پر سائن کرنا اور میں تیرے بچے کی کسٹڈی کے پیپر پر سائن کر دوں گا۔ بچہ تیرا، ماں میری۔ دیکھ کتنا اچھا سودا ہے، بغیر کسی جھنجھٹ کے فضول میں تو یہ محبت و عاشقی کے چکر میں پڑ رہا ہے۔ یہ کل بھی تجھے ہی برباد ہی دے گیا تھا، آئندہ بھی تجھے تباہ کر دے گا۔ انہوں نے مسکرا کر پلکوں کو خم دیا، ہاتھ سمیٹا اور پھر آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تو کیسی رہی مسٹر یوشا سعید ملک مجھ سے ملاقات؟ اب پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ مسکرا رہے تھے، مگر آنکھوں میں آگ سی تھی، ویسے ہی جیسا میں نے سوچا تھا۔ ٹھنڈا لہجہ اور ٹھنڈی برف سی آنکھیں۔ نو نو نو، تو نے تو کچھ اور سوچا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم مجھ سے میری حیات چھین لو گے؟ چند تصویریں، ایک ویڈیو سینڈ کرو گے اور احمد چودھری دیکھتے ہی تم پر غصے سے جھپٹ پڑے گا، حیات کے سامنے اپنی امیج خراب کر لے گا۔ یوشا کی سرد آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بولتے ہوئے جیسے اس کا تمسخر اڑا رہے تھے، میں اس کے لیے کل بھی وہی ماہی تھا جو اسے سب سے زیادہ محبت دیتا تھا اور ہمیشہ سے رہے گا۔ آنکھوں میں تمسخر اور گردن میں اکڑ لگاتار بولتے ہوئے وہ بجھتے شعلوں پر جیسے ہوا دے رہے تھے۔ تمہاری محبت کے دن کتنے تھے؟ شاید 15 دن یا 20 دن، چلو 1 مہینہ مان لو۔ پھر نفرت کے دن کتنے تھے؟ 5 سال۔ اور اب 2-4 دن تمہیں اس کے ساتھ رہتے ہوئے ہیں تو تم کیا سمجھتے وہ میری 18 سال کی محبت بھلا دے گی؟ 18 سال کے میرے احسان بھلا دے گی؟ یوشا کی رگیں تنتی جا رہی تھی۔ پورے 18 سال اس کی محبت میں تڑپا ہوں، ترسا ہوں، اور تم سمجھتے ہو 2-4 مہینے اپنے ساتھ رکھ کر تم مجھے جلاؤ گے، تڑپاؤ گے؟ اس بار انہوں نے نفرت سے سر جھٹکا، اب آنکھوں میں آگ ہی آگ تھی۔ میری 18 سال کی تڑپ، طرز اور خواہشات میں اتنا دم ہے کہ تیرے یہ بھیجے گئے چند پکس یا 21 ویڈیو سے اس تڑپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر لہو رنگ آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ تو سوچ، تو نے 3 رات اس کے ساتھ گزار کر مجھے پیچھے ہٹنے پر مجبور نہیں کیا، تو پھر 4-6 مہینے کا ڈرامہ کر کے میرا کیا بگاڑ لے گا؟ مجھے حیات چاہیے، کسی بھی صورت میں، کسی بھی حال میں، لیکن چاہیے، اور مکمل اپنی چاہیے۔ پھر دیکھنا میں اس کا استعمال کس طرح کرتا ہوں۔ بھوری آنکھوں میں وہ جو آگ تھی اس کے رنگ بہت گھناؤنے تھے۔ تو نے تو 20 دن کی محبت میں اسے اس حال تک پہنچا دیا تھا۔ سوچ، میں 18 سال کی تڑپ کا حساب اس سے کس طرح لوں گا؟ تجھ سے زیادہ وحشت اور جنونیت مجھ میں ہے۔ احمد چودھری وہ جانور ہے جس سے اپنی پسندیدہ عورت مل جائے تو… انہوں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ یوشا کی آنکھوں میں سارے جسم کا خون سمٹ رہا تھا، کھنپٹی میں تیز ٹیس اٹھ رہی تھی، پر آج وہ اپنا ضبط آزما رہا تھا۔ تو مجھے چند پکس دکھا کر تڑپانے کی کوشش میں تھا نا، تو اب تو دیکھ میں تجھے کیا دکھاتا ہوں۔ احمد نے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جب باہر نکالا تو چند فوٹوز ان کی انگلیوں میں دبی تھیں، جیسے وہ خاص اسے دکھانے کے لیے نکال کر لائے تھے۔ یوشا کی نگاہیں ان فوٹوز پر جم کر اور بھی لہو اگلنے لگی تھیں۔ یہ دیکھ، یہ بھی دیکھ، یہ بھی دیکھ، یہ ساری فوٹوز تب کی ہیں جو وہ 5 سال میرے ساتھ رہی۔ ایک ایک فوٹوز سے شعلے بھڑک رہے تھے اور دھواں چاروں طرف پھیل رہا تھا۔ محبت اور وفا کی شکایت جو وہ کرتے تھے، اگر دیکھے کس طرح دل توڑے جاتے ہیں، ہر بار اس کی محبت کا مذاق بنایا جاتا ہے، اور پھر وہ ہوتا ہے اور وہ اس کی وحشتیں۔ بچے بہت دیکھے ہیں تیرے جیسے عاشقوں کو، تیرے ہی جیسے عاشق کو روند بھی چکا، اس سے سب کچھ چھین کر اس کی سانسیں بکھور چکا ہوں میں۔ اب تیری باری ہے، انہوں نے غرا کر کہا۔ یوشا کا ہاتھ تھاما اور اس کی ہتھیلی پھیلا کر وہ ساری فوٹوز اس کے ہاتھ پر رکھی تھیں۔ یوشا نے مٹھی کسنی شروع کر دی، تصویریں سمٹ کر ہتھیلی میں سمٹنے لگی تھیں۔ احمد نے ہتھیلی سے نظر ہٹا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا کہ ماموں چلیں۔ ثنا کی آواز پر احمد نے گردن گھما کر باہر آ گئی ثنا کو دیکھا، وہ سنجیدہ سے کھڑی تھی۔ چلو، ویسے بھی ہماری باتیں اب ختم ہو چکی ہیں، سی یو یوشا۔ 2 انگلیاں اس کی آنکھوں کے آگے ہلائیں اور پھر وہ اپنا کوٹ درست کرتے وہ اپنے کار کی طرف بڑھ چکے تھے۔ ثنا نے جاتے ہوئے احمد کو دیکھا، پھر وہیں کھڑے یوشا کو، پھر بہت تیزی سے وہ احمد کے پیچھے گئی تھی۔ ادھر وہ پورچ میں تنہا کھڑا رہ گیا تھا، مٹھی کستی جا رہی تھی، تصویریں توڑ مروڑ چکی تھی۔ دل میں آگ تھی یا درد کا احساس؟ اب تو اس درد سے بھی ڈر لگنے لگا تھا، یہ درد اسے کہاں لے جائے گا؟ اس نے جلدی آنکھیں بند کر لی۔ یہ عشق کرنے کی کون سی سزا ملی ہے؟ وہ مستحق تو نہیں تھا ان سب دھوکے اور فریب کا۔ یوشا نے آنکھیں کھولی اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے وہ اپنی کار تک آیا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر میں اس کی کار سعید منزل کے آنے گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ زخم جو پھر سے ہرا ہو گیا تھا۔ دھوپ اور گرمی کی شدت اور سنسان سڑک پر یوشا کی کار دوڑتی جا رہی تھی، تیز، بہت تیز، اور کار ڈرائیو کرتے یوشا کی نگاہ بس شیشے کے پار دیکھتی کالی تارکول کی سڑک پر تھی۔ آنکھیں لہو رنگ تھیں اور چہرہ اسپاٹ۔ یوں ہی کار دوڑاتے ہوئے آبادیوں کی حدود کو پار کر گئی تھی، اور پھر ایک جھٹکے سے اس نے کار روکی تھی۔ شہر کے آخری چور پر بنا ہوا یہ ریزورٹ
دریا کے کنارے پر بنایا گیا یہ ریزورٹ، قدرتی نظاروں سے بھرا ہوا یہ ریزورٹ، وہی جگہ، وہی سب کچھ اسے یاد تھا۔ آخری بار وہ اسے ادھر ہی ملا تھا، یہیں سارا دن ساتھ گزارا تھا، یہیں سے ہمیشہ ساتھ دینے کا وعدہ کر گئی تھی وہ، یہیں سے محبت کی قسمیں کھا کر گئی تھی وہ، یہیں سے بچھڑے اور پھر اجنبی بن گئے، یہیں سے گئے تو محبت نے دامن چھوڑ دیا، یہیں سے گئے تو محبت چھوڑ دی اس نے۔ دل کو تیری چاہت پر بھروسہ بھی بہت ہے، اور تجھ سے بچھڑ جانے کا ڈر بھی نہیں جاتا۔ اس روز کے صبح میں دلوں کی حالتیں عجیب سی کیفیتوں میں گھری ہوئی تھی، پرسکون ہو کر بھی ایک خلیج سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش میں۔ تب سعید منزل کے ڈائننگ روم میں خاموشی میں بس برتنوں کی متھم سی آواز سنائی دے جاتی تھی۔ تابش اور زرین خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے، فرحین بیگم بھی ادھر موجود تھی، اطمینان سے ناشتہ کرتے کہ جب یوشا ادھر سے گزر کر جاتا دکھائی دیا تھا۔ بجائے آفس جانے والے لباس کے پینٹ اور شرٹ میں ملبوس، سر پر گلاسز ٹکائے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا باہر کی سمت جا رہا تھا۔ یوشا، فرحین نے ذرا اونچی آواز میں پکارا تھا۔ یوشا کے قدم تھمے، اس نے ناگواری سے آنکھیں بند کر کے کھولی، پھر گردن موڑ کر انہیں دیکھا۔ مارننگ موم، میں بریک فاسٹ نہیں کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے وہ روکے، خشک آواز میں بول کر وہ پھر سے مڑا کے بریک فاسٹ کرو یا مت کرو، بٹ تم آفس کے لیے کیوں نہیں تیار ہوئے ہو؟ انہوں نے غصے سے کہا، اور یوشا دل میں ہنسا، بھلا یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ عام ماؤں کی طرح اس کی فکر میں ہوں گی۔ آج میں آفس نہیں جا رہا۔ کاندھے جھٹک کر چہرہ ابھی بے تاثر تھا، پر فرحین کے تاثر بدلے۔ واٹ؟ تم آفس نہیں جاؤ گے؟ انہیں ایسا شوق لگا جیسے اس نے بزنس چھوڑ دینے کی بات کہتی ہو۔ تابش نے بھی چونک کر اسے دیکھا، زنی بھی خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یس آئی ایم ناٹ گوئنگ۔ اس میں اتنا شوق ہونے کی کیا بات ہے؟ اپنا ہاتھ اٹھا کر اس نے تعجب جتایا، پر فرحین کو آگ لگ گئی۔ دماغ خراب ہوا ہے تمہارا؟ آفس نہیں جا رہے ہو تو پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ یوشا نے بہت سارا ضبط کیا اور تحمل سے بولا، میرا دماغ بھی درست ہے اور میں خود بھی، بٹ میں آفس نہیں آ رہا، بھائی دیکھ لیں گے۔ اسی انداز میں کہتے ہوئے اس نے کلائی پر بندھی گھڑی بھی دیکھی، ٹائم ہونے والا تھا۔ تابش بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس رات کے بعد انہوں نے یوشا میں بہت سے بدلاؤ آتے دیکھے تھے، ہر وقت بے چینی، گھر سے غائب رہنا، آفس چھوڑنا، اور آج کی اہم میٹنگ۔ تم موم، میں بات کرتا ہوں۔ تابش نے نرمی سے ٹوک کر یوشا کو دیکھا، فرحین لب بھینچ کر اسے گھورے جا رہی تھی۔ یوشا، تم جانتے ہو نا آج کتنی امپورٹنٹ میٹنگ ہے ہماری؟ نیو ٹینڈر۔ بات پوری ہونے سے پہلے وہ ہاتھ اٹھا کر بیزاری سے بولا، بھائی میں آج بالکل نہیں آ سکتا، ان لوگوں سے کہہ دیں میٹنگ کل رکھ لیں۔ بار بار کلائی کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جو بے چینی تھی وہ صاف نظر آ رہی تھی۔ ایسا کون سا کام تمہیں پڑ گیا جو تم آج اتنی امپورٹنٹ میٹنگ چھوڑ کر جا رہے ہو؟ فرحین نے اس بار بہت چپتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، یہ عجلت، یہ بے قراری بے سبب تو نہیں؟ میٹنگ سے بھی امپورٹنٹ کام ہے یوشا، تمہارا آفس میں ہونا ضروری ہے۔ تابش نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا، جس طرح فرحین اسے دیکھ رہی تھی کچھ ہی دیر میں وہ بس آتش فشاں بن کر پھٹ جانے والی تھی۔ بھائی آپ خود دیکھ لیجیے گا، اوکے؟ بائے موم، بائے بھائی بھابھی، ان لوگوں سے کہتے ہوئے وہ بہت تیزی سے باہر نکل آیا تھا، پھر اسی اجلت سے کار میں بیٹھا اور پھر وہ بہت تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر کار شہر کے آخری حدود میں بنائے گئے ریزورٹ پر ہی جا کر رکی تھی۔ اس کا وفادار ملازم رستم ان دونوں کو وہاں پہنچا گیا تھا جو اسے موبائل پر پیغام دے چکا تھا۔ پھر اپنے نام سے بک روم میں آ کر اس نے بھی دروازہ کھولا، اور جیسے ہی وہ اندر آیا حیات اسے دیکھتے ہی آنکھیں بھر لائی تھی۔ وہ تیزی سے بڑھا اور وہ دوڑ کر اسے لپٹ گئی تھی۔ یوشا نے بھی اسے اپنے بازو میں بھر کر بھینچ لیا تھا۔ وہ باہوں میں ہو تو پھر کچھ بھی اب محبت کے سوا نہیں تھا۔ بے چینی، بے قراری کو قرار مل گیا تھا۔ مجھے یہاں سے دور لے چلو یوشا، مجھے کہیں اپنے پاس چھپا لو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی۔ اس کے سینے سے لگی حیات کے الفاظ آنسوؤں جیسے گیلے تھے۔ یوشا نے اسے خود سے الگ کر کے اپنے روبرو کھڑا کیا، دونوں کاندھوں پر ہاتھ رکھے اور جھک کر بھیگتی آنکھوں پر جھکا۔ تمہیں مرنے کون دے گا؟ ہم دونوں ساتھ تاعمر ساتھ جئیں گے، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ چہرہ بڑھا کر پیشانی چومی، گیلی آنکھیں چومی، اور پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ حیات کے تڑپتے سلگتے دل کو قرار آنے لگا تھا۔ اگر یہ باہیں نہیں تو زندگی میں کچھ بھی نہیں۔ اس کے بازوؤں میں آ کر وہ اچانک ملے غم بھولنے لگی تھی۔ آئی لو یو، آئی لو یو۔ سینے میں چہرہ چھپائے بس انہی لفظوں کی تکرار متھم سا اسے سنائی دے رہی تھی۔ جب ہوش میں آ رہے ہیں لو برڈز، میں بھی یہی ہوں۔ ثنا کی آواز آئی اور یوشا نے اسے دیکھا۔ وہ ادھر آرام سے بیٹھی نظر آئی تھی۔ اسے خود کو دیکھتے پا کر وہ وہیں سے ہاتھ ہلایا۔ کچھ تو شرم کر لو مجنوں بھائی۔ میں بھی یہی ہوں، شرارت سے کہتے ہوئے وہ حیات کو بھی دیکھ رہی تھی جو یوشا کے سینے سے کاندھا لگائے نادیدہ لٹوں کو پیچھے کر رہی تھی۔ چہرے پر ہلکی سی سرخی بھی تھی۔ تم تو ہمیشہ ساتھ ہی رہتی ہو، مجھے تو لگتا ہے مفت کا جہیز ساتھ چھوڑنے والا نہیں۔ حیات کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود سے ساتھ لگائے ہوئے منہ بنا کر ثنا کو دیکھ رہا تھا، جس کی تیوری فوراً چڑھی۔ اے مسٹر رومیو، میری ہی وجہ سے تمہاری ہیروئن آج تم سے مل پا رہی ہے، اور آئندہ میں ہی کام آؤں گی۔ بستر سے اتر کر کھڑے ہوتے ہوئے بہت تاؤ سے کمر پر ہاتھ رکھ لیا گیا تھا۔ اس کے بدلے میں تمہیں ایک ہینڈسم دلہا بھی تو دوں گا۔ یوشا کی بات پر وہ اچھلی پڑی۔ ہاں یہ سچی؟ اس کے خوشی سے اچھلنے پر حیات ہولے سے ہنسی۔ یوشا نے اسے خود سے اور لگا لیا۔
بٹ تمہارے جیسے عاشق ہونا چاہیے، باقی میں گزارا کر لوں گی۔ ثنا نے انگلی اٹھا کر سر ہلایا تھا۔ میرے جیسا عاشق تو تمہیں نہیں ملنے والا، تھوڑا کم والا چل جائے گا۔ وہ حیات کے لیے بیڈ تک آ چکا تھا۔ چلو کم ہی صحیح، مگر دینا تم ہی کو ہے، مان کر جیسے بہت احسان جتایا تھا۔ ہاں بازار میں ملتا ہے نا، جو جناب لا کر دے دیں گے۔ ان کی فضول کی بکواس پر حیات جل کر بولی۔ یوشا ہنس کر وہیں تکیہ کھینچ کر لے رہا تھا۔ کوہنی تکیے پر رکھ کر نیم دراز ہو گیا۔ حیات وہیں بستر پر ٹک گئی۔ میرے پاس پلا پلایا ایک ہیرو ہے، وہی اسے پیش کر دوں گا۔ بیڈ کے کنارے پر بیٹھی ہوئی ثنا کو دیکھتے ہوئے آنکھیں جگمگا رہی تھی۔ ہیرو کے نام پر ثنا پرجوش ہو اٹھی۔ ہائے کون ہے، کیسا ہے، کیا؟ ثنا اب میں تمہیں تھپڑ لگا دوں گی۔ ادھر میں اتنی پریشان ہوں اور تمہیں اپنے ہیرو کی پڑی ہے۔ حیات کو سچ مچ کا غصہ آنے لگا تھا۔ ادھر وہ پریشان ہے اور ان دونوں کا مذاق ہی سوچ ہے۔ یوشا نے ایک ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھاما، پر ثنا چمک کر بولی، کیوں نہیں پڑی رہی؟ ہم دونوں نے وعدہ کیا تھا ہم ساتھ میں شادی کریں گے۔ تم دونوں آپس میں شادی کرنے والی ہو؟ او گاڈ، اب میرا کیا ہوگا؟ ٹوٹے صدمے سے کہتے ہوئے وہ بستر پر ڈھیس آ گیا۔ حیات نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا تھا تو اس نے ہنستے ہوئے وہی ہاتھ تھام کر اپنے قریب کھینچ لیا۔ ادھر ثنا اپنے گال پیٹ رہی تھی۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اعوذ باللہ، شرم نہیں آتی تمہیں ہماری جیسی شریف و حیادار لڑکیوں کے بارے میں ایسا کہتے؟ بار بار اپنے گال چھوتے ہوئے وہ یوشا کو گھور رہی تھی۔ ثنا قسم سے تم بولتی بہت ہو، سر میں درد ہو جائے، جاؤ ذرا گھوم پھر کر آؤ۔ چہرے پر بیزاری سجا کر اس نے دروازے کی طرف اشارہ دیا۔ اسے حیات کے ساتھ تنہائی کی خواہش در پر پیچھا چھوڑتی نہیں تھی۔ میں کہیں نہیں جا رہی، میں یہیں بیٹھ کر لائیو رومانٹک مووی دیکھوں گی، آگے چل کر کام آئے گی۔ ثنا تو اور بھی آرام سے وہیں آلتی پالتی مار کر بیٹھ کے تکیہ اٹھا کر گود میں رکھ لیا۔ ایک دن میں اسے ضرور شوٹ کر دوں گا۔ یوشا نے سچ مچ کے دانت پیس لیے تھے۔ ثنا نے دانت دکھائے اور حیات نے سر جھٹکا۔ اسے چھوڑو، میری پریشانی بھی دور کرو گے۔ یوشا میں بہت پریشان ہوں، جب بھی سوچتی ہوں نا تو کچھ مت سوچو۔ وہ اٹھ کر بیٹھا اور حیات کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرایا، اور تمہاری پریشانی بھی دور کر دوں گا جب بارات لے کر آؤں گا۔ بس تم پور میرے لیے سجائیں، میرے ہاتھوں کی مہندی لگا کر دلہن بن کر تیار رہنا، میرا دل میرا ہوش لوٹنے کے لیے۔ حیات کے دونوں ہاتھ اپنے سامنے پھیلا کر اس نے دوسرے ہاتھ کی انگلی سے اس کی گلابی ہتھیلیوں پر پھیری۔ چہرے پر بے پناہ محبت اور آنکھوں میں عشق کا سمندر۔ وہ شوق نگاہوں سے سب دیکھتی ثنا کو اس وقت حیات دنیا کی سب سے لکی لڑکی لگی تھی۔ بہت خوب، بارات کون سے کلر کے گھوڑے پر لاؤ گے؟ حیات نے الفاظ چبا کر ادا کیے تھے۔ ثنا نے ہنسی دبائی۔ مجھے جانوروں سے لگاؤ نہیں، کار سے آؤں گا اور تمہیں جس کلر کی پسند ہو بتا دو، میں اسی میں آ جاؤں گا۔ گردن جھٹک کر انداز شاہانہ تھا۔ تمہیں یہ سب مذاق لگ رہا ہے نا؟ وہ ناراض ہو کر اپنے ہاتھ چھڑوانے لگی، پر گریب سخت تھی۔ میں مذاق ہرگز نہیں کر رہا ہوں، آئی ایم ان کمپلیٹلی سیریس موڈ۔ ہنوز مسکراتے ہوئے وہ حیات کے خفا آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جن کے رنگ سے دل بے بس تھا۔ یوشا، وہ اور بھی ناراض ہوئی۔ بولیں جانے یوشا، وہ اور جھکا دلچسپی سے سب دیکھتی۔ ثنا نے مسکراہٹ دبائی۔ تمہیں یہ سب بہت آسان لگ رہا ہے نا؟ 2 دن سے میرے دل پر کیا گزر رہی ہے میں کیا بتاؤں۔ جس شخص کو ہمیشہ اپنا سرپرست سمجھ کر اس کی عزت کی، احترام دیا، محبت نہیں، محبت بس تم مجھ سے کرو۔ بے ساختہ وہ ٹوک گیا اور حیات نے پھر سے خفا ہو کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ تم اپنے اسے سیریس موڈ میں رہو، میں جا رہی ہوں۔ بھرپور ناراضگی جتاتے ہوئے وہ اپنے ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ چپ چاپ سے بیٹھی رہو۔ یوشا نے دونوں ہاتھ ایک ہاتھ میں جکڑا اور دوسرے ہاتھ سے حیات کی ٹھوڑی 2 انگلیوں میں جکڑ کر زبردستی چہرہ اپنی طرف موڑا۔ لک ایٹ می، غور سے دیکھو مجھے۔ کیا میری محبت تمہیں کمزور لگتی ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے تمہارا یوشا تمہیں چھوڑ سکتا ہے؟ حیات اب اس کی آنکھوں میں دیکھتی ساکت سی ہو گئی تھی۔ وہ جو موج مارتا پیار کا دریا تھا، اس کے سوا ڈوبنا ہی کہیں اور نہ تھا۔ جانتی ہو مجھے کسی احمر وحمرز کی کوئی پرواہ کیوں نہیں؟ کیونکہ حیات بیگ کو صرف اپنی مانتا ہوں۔ وہ بڈھا، ایکسکیوز می، وہ میرے ماموں ہیں۔ ثنا کی تیوری پوری طرح سے چڑھ گئی۔ ماہی کے بارے میں ایسے مت بولو۔ حیات کو بھی برا لگا اور اس نے پیشانی پر بل ڈالے۔ یہ ماہی کیا ہوتا ہے سلی گرل؟ ہی از لائک یور فادر، ڈونٹ کال ہم ماہی، سیدھے سیدھے ماموں کہا کرو۔ روپ سے بولتے ہوئے حیات کی پیشانی پر 2 انگلی بھی ماری۔ وہ منہ بسور کر چپ سی پریشانی سہلانے لگی، مگر ثنا نے چڑھی چتون سے اسے گھورا تھا۔ میرے ماموں کو بار بار بڈھا مت بولو، میرے ماموں بہت جوان ہیں ابھی، تو اپنی طرح کی جوان عمر کی عورت سے شادی کرے نا۔ میری بچی سے کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے جو تیش سے کہا، اس بار ثنا چپ سی ہو گئی۔ یوشا کو سیلی آواز میں بول رہا تھا، یہ بتاؤ مجھے، اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی سے کون شادی کرتا ہے؟ 18 سال سے وہ بیچلر رہے تاکہ بچی جوان ہو جائے اور پھر وہ شادی رچائیں۔ وٹ دی ہیل! غصے سے اس نے سر بھی جھٹکا۔ حیات کو بھی سب کچھ عجیب لگ رہا تھا، پر احمد چودھری کے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچ سکتی تھی۔ حیات کے ابا نے ایسا کرنے کو بولا تھا، دھیمی آواز میں بولتے ہوئے ثنا نے اپنے ماموں کی دفاع کرنی چاہی۔ اینڈ یو، ہیلو۔ چپتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا تو ثنا خجل سی ہوئی۔ تم نے مجھے بتایا جب حیات چند مہینوں کی تھی اس کے ڈیڈ نے احمد کو سونپ دیا تھا، یہ کہہ کر کہ اس سے تم شادی کر لینا۔ ٹوٹلی ربش۔ رک کر گردن جھٹکی۔ کوئی باپ چند ماہ کی بچی کو ایک اچھے خاصے ایجڈ شخص سے شادی کرنے کو کہے گا؟ یا تو وہ خود پاگل ہوگا یا اسے اپنی بیٹی سے محبت نہیں رہی ہوگی۔
اس ٹائم تو وہ جوان تھے نا، ثنا پھر سے دھیما سا بولی۔ حیات بس ساکت سے اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ کتنے سال کے رہے ہوں گے؟ 10 سال کے، 15 سال کے، 20 کے یا 30 سال کے؟ پھر بھی انہیں زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے گھر میں ایک بچی کو رکھ کر اس کی پرورش اس لیے کریں کہ آگے چل کر اسے بیوی بنائیں گے۔ اس کی آنکھوں میں اتنا غصہ اور چبھن تھی کہ ثنا اب کچھ کہنے کے لائق ہی نہیں رہ گئی تھی۔ یوشا نے گہری سانس لے کر اپنے اعصاب پر قابو پایا، پھر حیات کو دیکھا۔ وہ سر جھکائے ایک انگلی سے بستر کی چادر پر لکیریں کھینچ رہی تھی، یا قسمت کی لکیروں سے الجھ رہی تھی، پر چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ یوشا کا سارا غصہ ایک ہی پل میں ختم ہو گیا۔ آگے بڑھ کر اس نے ہاتھ بڑھایا اور چادر پر لکیریں بناتا حیات کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس نے آہستہ سے پلکیں اٹھا کر یوشا کو دیکھا۔ حیات، آئی ڈونٹ نو کہ پاسٹ میں اصل میں کیا ہوا، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں، نہ اس میں تمہارا قصور تھا، نہ اس میں ہماری محبت کا کوئی قصور ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے ہیں، اور ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا ہے نا؟ حیات کی آنکھوں میں محبت کی ترجمان بن گئی، آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نمی آنے لگی تھی۔ یوشا نے ایک ہاتھ اس کے گال کے نیچے رکھا۔ آئی نو کہ تمہارے دل میں بہت خوف ہے، میرے حالات اور تمہارے حالات میں بہت فرق ہے۔ سمجھ سکتا ہوں کہ جو اطمینان مجھے ہے وہ تمہیں نہیں ہو سکتا، مگر میں کوشش کر سکتا ہوں کہ تمہارے دل سے سارے ڈر اور خوف کو دور کر سکوں۔ رک کر وہ مسکرایا۔ حیات کا دل وہیں سنبھلنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے آج میرے لیے کتنا امپورٹنٹ ڈے تھا؟ آج کی بزنس ڈیل میں میرا ہونا کتنا ضروری تھا۔ مجھے جو میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی، اس میٹنگ میں سے اپنی نیو کمپنی کی شروعات کر سکوں گا، مگر میں سب چھوڑ آیا۔ اور کیوں چھوڑ آیا؟ حیات یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کیونکہ میرے لیے تم اہمیت رکھتی ہو، صرف تم۔ تم نے کہا تمہیں مجھ سے ملنا ہے، اور میں سب چھوڑ کر تمہارے ایک بلاوے پر آ گیا، تو سوچو میں ایک تمہارے ساتھ دینے سے پوری دنیا سے کیوں اور کیسے نہیں لڑ سکتا۔ تمہیں بس میرا ساتھ دینا ہے، پھر احمد، تمہاری خالہ ہی، یہاں تک کہ میری موم، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ میں سب سنبھال لوں گا۔ وقت پڑا تو سب کچھ تمہارے لیے چھوڑ دوں گا، سب کچھ۔ وہ پرعزم تھا، اور وہ اسی کی منزل۔ دل کی سرزمین پر بہادر بن کر پھول کھلنے لگے تھے۔ بجھی بجھی آنکھوں کی جوت پھر سے جگمگانے لگی، اور ان جگمگاتی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے یوشا نے اپنے دونوں ہاتھوں میں پھول سا چہرہ بھرا۔ میں نے تم سے محبت کی شروعات اس لیے نہیں کی کہ بیچ راستے میں تمہیں چھوڑ کر الگ ہو جاؤں۔ نہ خود پیچھے ہٹوں گا، نہ ہی تمہیں اجازت دوں گا کہ تم کسی کے دباؤ میں آ کر میرا ساتھ چھوڑو۔ اب مجھ سے محبت کی مرضی جوڑی ہے نا، وہ تم بھی نہیں توڑ سکتی۔ آنکھوں میں اترتے ہوئے شاید رنگ آنکھوں کی دیوانگی پر یقین آ گیا، دل کی دھڑکنوں کو قرار کیا آیا۔ لب مسکرا اٹھے، حیات کے ہاتھ اٹھے اور اپنے چہرے کو تھامے ہوئے یوشا کے ہاتھوں پر آ ٹھہرے۔ اور تمہاری محبت میں ذرا سی بھی کمی آئی نا تو دیکھ لینا تمہاری جان نکال دوں گی۔ یہ محبت سے لپٹی ہوئی مسکراہٹ بھری دھونس۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ کمی تو نہیں، پر یہ ہمیشہ شدت اختیار کرتی جائے گی، شدید ترین، بس شکایت مت کرنا۔ یوشا کی آنکھوں میں جذبے رنگ بن کر اترنے لگے تھے، گلابی لبوں پر تیرتی گیلی سے مسکراہٹ نگاہوں کا فوکس بن گئی تھی۔ ہمیشہ ایسے ہی چاہتے رہنا، سب سہ لوں گی۔ وہ جو ان لمحوں کے پسوں میں گم ہو رہی تھی، یوشا کے ہاتھوں پر اپنی ہتھیلی کی نرم چھوہن کو پھیرتے ہوئے آنکھیں محبت کا جام پینے کو مدہوش ہوئیں۔ ان مدہوشیوں میں ڈوبتی آنکھوں کے سحر سے جکڑ کر یوشا کی گرفت چہرے پر سخت ہوئی، سانسیں اور قریب ہوئی، حیات پل کے موند گئی۔ ہمیشہ آخری سانسوں تک ان سانسوں کو پیتے ہوئے چہرہ آگے بڑھتا، لبوں پر فوکس رکھے ہوئے وہ ان پر چاہتوں کے گلاب رکھ دیتا کہ ثنا زور سے کھنکھاری اور ہوش کے تار جڑ گئے۔ حیات نے ہڑبڑا کر آنکھ کھول کر خود سے یوشا کو دور کرنا چاہا، مگر وہ یوں ہی اس کا چہرہ تھامے ہوئے گردن گھما کر ثنا کو گھور رہا تھا، جو اچھی خاصی بے شرم بنی اسے دانت دکھا رہی تھی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میری شادی والے دن بھی تم ایسی میرے بیڈ روم میں موجود رہو گی؟ سارے الفاظ جیسے اس نے چبا چبا کر ادا کیے تھے۔ ثنا زور سے ہنسی اور حیات بھی ہلکے سے ہنس دی۔ یوشا نے اس کے ہنسنے پر کھینچ کر اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ ہی کرنے کے بجائے کبھی اس بیچاری کو اکیلے میں چھوڑ بھی دیا کرو۔ حیات کو اپنے بازوؤں میں بھرے ہوئے وہ تاؤ سے ہنستی ثنا کو دیکھ رہا تھا، جو سچ مچ کی رقیب تھی۔ میری بھی شادی کروا دو، پیچھا چھوڑ دوں گی۔ وہ گردن مٹکا کر اور بھی پھیل کر بیٹھ گئی۔ تم لوگ جو کر رہے ہو وہ کرو، میں اب آنکھیں بند کر لوں گی۔ شرارت سے دونوں کو دیکھتے ہوئے وہ ہنسی دبا رہی تھی، ایک غصے سے گھور رہا تھا اور دوسرا شرم سے سرخ تھا۔ تم یہیں رہو، ہم ادھر کاؤچ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ اسے گھورتے ہوئے خود بھی اٹھا اور ساتھ حیات کو بھی کھینچ کر اٹھا دیا۔ نہیں، اب ہم چلتے ہیں، حیات گھبرائی سی بولی۔ کوئی نہیں، اماں سے شام تک آنے کا بول کر آئیں، تم اپنے ہیرو کے ساتھ رومانٹک مووی جاری رکھو، میں تو جا رہی ہوں سونے۔ ثنا آرام سے بول کر خالی ہو گئے، بستر پر تھم سے گئی اور ہیرو، جب میں سو کر اٹھوں تو میرے لیے لنچ مزیدار سا آرڈر کر دینا۔ لحاف خود پر تاننے سے پہلے آرڈر دیا اور سر تک لحاف تان کر وہ سوتی بن گئی۔ اس کے ساتھ کس کا گزارا ہوگا؟ یوشا نے جھک کر حیات کے کان میں سرگوشی کی، اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہوگا تمہارے جیسا ایک دیوانہ۔ جو کہ وہ یوشا کی ناک پیار سے چھوتے ہوئے وہ مسکرائی۔ یوشا نے جھک کر اس کی مسکراہٹ کو چھونا چاہا کہ اس نے اس بار اس کے ہونٹوں پر ہتھیلی رکھ دی اور آنکھوں کے اشارے سے بیڈ کی طرف اشارہ دیا۔ اس نے منہ بنا کر گردن جھٹکی۔ مفت کا جہیز۔
سر جھٹکا، پھر حیات کی کمر میں ہاتھ ڈالا. کم وتھ می. اسے ساتھ لے کر وہ ایک طرف بنی شیشے کی دیوار کی طرف بڑھ گیا جدھر بالکنی بھی تھی. ہوا کے زور سے سرسراتے پردوں کے پار نظر آتا دل فریب منظر. حیات خوشی خوشی ادھر چلی آئی تھی. بالکنی کیا تھی؟ چھوٹا سا ٹیرس تھا. حیات ریلنگ کے پار دکھتے دل فریب منظر کو سرشار سی تھی. جب وہ یہاں آئی تھی تو سینے میں دکھ، درد، ہزار وسوسے تھے، مگر اب جب یوشا سے مل لی تو کتنی ہلکی پھلکی سی ہو گئی تھی. ایسا لگ رہا تھا زندگی میں کوئی پریشانی اور دکھ ہے ہی نہیں، سب آسان، منزل قریب اور بھوس کے قریب. کیا سوچ رہی ہو؟ یوشا کے ہاتھ کمر میں آ پڑے اور حیات نے ان ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے. ابھی تو بس تمہارے علاوہ کچھ اور سوچنے کے لیے ہے ہی نہیں. آنکھیں بند کر کے وہ ایک احساس میں گھر رہی تھی. مضبوط پناہوں کے حساب میں ملنے والا سکون کو بیان کرنا ہی مشکل تھا، ہے نا؟ بہت کچھ سوچنے کو ہے. مثلاً تمہیں بجائے آئی لینڈ خرید کر دینے کے یہ ریزورٹ خرید دوں تو چلے گا؟ چہرہ بڑھا کر اس کے گال پر اپنی داڑھی رگڑتے ہوئے وہ بولا اور حیات نے ایک ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ دیا. مجھے آئی لینڈ نہیں، تمہارا ساتھ چاہیے. ایک چھوٹا سا پیارا سا گھر چاہیے جہاں تم اور میں بہت سکون سے رہیں، جہاں تم 9 to 5 جاب پر جاؤ اور میں تمہارے سارے کام کرتے ہوئے تمہارا انتظار کروں، اور پھر جب تم آؤ تو تمہیں ایک کپ چائے کا پیش کروں، تمہارا خیال رکھوں، تم میرے ہاتھوں کا بنا ڈنر کرو، اور اس کے بعد رات کو ہم کیا کیا کریں گے. تھوڑی اس کی گردن پر رکھتے ہوئے یوشا کی آواز میں مانی کھیسی سے تھی جس کا مطلب وہ اچھے سے سمجھتی تھی. اس کے بعد ہم آرام سے خراٹے بھرتے سو جائیں گے، اور اب تم پیچھے ہٹو. صرف کہانی اپنی کوہنی اس کے پیٹ پر ماری بھی تھی. یوشا ہنستے ہوئے اسے باہوں سے آزاد کر کے پیچھے ہو گیا. حیات نے مڑ کر اسے خفا نگاہوں سے دیکھا. کچھ کہہ نہیں رہی ہوں تو فری ہوئے جا رہے ہو؟ ریلنگ سے کمر ٹکا کر اپنے سامنے کھڑے یوشا کے سینے پر ہاتھ بھی مارا تھا. محبوب کا روٹنا بھی دلکش ہوتا ہے. روم میں تو مجھے اجازت دے رہی تھی کہ میں کچھ گستاخی کر لوں اور ادھر آ کر مار دھاڑ پر اتر گئی ہو. اور چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کھسک کر اور قریب ہو گیا. تب تو میں ایموشنل ہو رہی تھی نا، مگر اب نہیں، دور رہ کر بات کیا کرو. ہوا کے زور سے پریشان بالوں کو چہرے سے بھی ہٹاتے ہوئے وہ مصنوعی ناراضگی سے بولی. تم اپنے بال باندھ لو نا. نرمی سے بولتے ہوئے اس نے خود سے ہاتھ بڑھا کر حیات کے چہرے پر سے بال پرے کرنے شروع کر دیے. اس نے سر ہلاتے ہوئے سارے بال سمیٹ کر جوڑا بنانے کی کوشش کی تھی، مگر گردن کے چند بال کھینچے تو ہاتھ رکے. اس نے ہاتھ گردن پر لے جا کر کھینچا، مگر نہ جانے کہاں اٹکے تھے بال. یوشا دیکھو میرے بال کہاں اٹکے ہیں. یوں ہی بالوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھائے ہوئے وہ گھوم گئی تھی. یوشا نے فوری نگاہ اس کی گردن پر ڈالی. سوٹ کی نیک ڈیزائن میں جو ہک لگی تھی وہی بال وہیں پھنسے ہوئے تھے. اس نے ہاتھ وہیں پر رکھا ہی تھا کہ وہ تیزی سے بولی. کیا کر رہے ہو؟ بال نکال رہا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں. ہک میں پھنسے ہیں. اپنے ہاتھ ہٹائے بغیر یہ جواب دیا. ایسے ہی کھینچ دو. وہ ہلکے سے جیسے منمنائی. نہیں، سیدھی سی کھڑی رہو. شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے اس نے نرمی سے دو ہک کھولے. حیات دم سادے کھڑی تھی. یوشا کی انگلیوں کی ہلکی سی بھی حرکت اپنی پشت پر محسوس کرتی سحرن سے دوڑنے لگی تھی. ادھر وہ اس کی ہک سے بال نکال رہا تھا جب نگاہیں پھسل کر کاندھے سے نیچے نشان پر پڑی. یوشا دیکھو، زیادہ ہیرو مت بنو. جیسے ہی اپنی ڈریس کا کچھ اور کھسکنے کا احساس ہوا وہ فوری مچلی. میں کچھ نہیں کر رہا، بس 2 سیکنڈ کے لیے ایسے ہی کھڑی رہو. آواز میں بولتے ہوئے صرف سنجیدگی تھی. حیات تھمی اور اس نے وہاں سے ڈریس ہٹایا تھا. تمہیں کسی نے سگریٹ سے جلایا ہے؟ اس نشان کو دیکھتے ہوئے وہ عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو رہا تھا. یہ رنگین جذبات کی کیفیت نہیں تھی، یہ غصے کا وہ احساس تھا جس کے بارے میں اسے معلوم نہیں تھا، جس نے اس کی حیات کو ایسے تکلیف دی تھی. پاگل ہو کیا؟ مجھے کون سگریٹ سے جلائے گا؟ یہ تو بچپن سے ایسے ہی ہے. کوئی سگریٹ کا نشان نہیں ہے. اب بند کرو نا، مجھے بہت عجیب سا لگ رہا ہے. وہ کسی اور جذبے میں گھری تھی اور وہ کچھ اور. یہ سگریٹ کا ہی نشان ہے. میں جانتا ہوں یہ سگریٹ سے ایسے نشان بن جاتے ہیں، بٹ کون کر سکتا ہے ایسا تمہارے ساتھ؟ اپنی ہی آگ میں کھڑے ہوئے اس نے ہاتھ اٹھا کر اس نشان پر انگلی پھیری. کنپٹی میں تیز درد ہونے لگا تھا. آنکھیں سرخ ہونے لگی. اگر وہ شخص اس وقت مل جائے تو وہ اس کا خون بھی کر سکتا تھا. حیات اگر مڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ لیتی تو دل کی حالت سمجھ آتی، مگر یوشا کی انگلیوں کے لمس سے گھبرائی جلدی سے بولی. کوئی نہیں کر سکتا، مگر تم بند کرو یہ سب مت کیا کرو. اس کی دھڑکنیں تک منتشر ہو رہی تھیں. عجیب سی کیفیت تھی جو ہوش گنوانے والی تھی. یوشا نے سر جھٹکا، اعصاب پر قابو پایا اور دوبارہ سے ڈریس برابر کر کے ہک لگا دیا. حیات نے فوری گھوم کر اسے آنکھیں تریر کر دیکھا. یہ بال نکالنے کے لیے بولا تھا یا جاسوسی کرنے کے بہانے الٹا سیدھا کرنے کو؟ تیزی سے بالوں کو لپیٹتے ہوئے وہ سیلی نگاہوں سے دیکھنا، یہ شرم سے دیکھنا. اس کے غصے پر اس نے آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا. مجھے الٹا سیدھا کرنا ہوتا نا تو بہانے بنانے کی ضرورت نہیں کروں گا. سیدھے وہی کروں گا جو میری چاہت کہے گی. سینے پر ہاتھ باندھ کر وہ پھر سے ریلنگ سے کمر ٹکا کر کھڑا ہو گیا. حیات کی آنکھیں پھیلی. تو میرے ساتھ زبردستی کرو گی؟ کروں گا، پوری زبردستی کروں گا. بٹ چہرہ آگے بڑھا کر جھٹکا. بس ایک بار نکاح ہو جائے پھر تو تمہاری خیر نہیں ہوگی. مسکراتے لب اور آنکھوں کی یہ گستاخیاں. حیات کے چہرے پر سرخی سی دوڑی. ایمی، میں تمہارے ہاتھ ہی نہیں آؤں گی. جوڑے سے نکلتی نادیدہ لٹوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے گال تب سے رہے تھے. کیسے؟ وہ ذرا اڑ چکا اور جو چہرے سے چہرہ چھو جاتا. حیات نے اس کے کالر مضبوطی سے جکڑ لیے. ثنا کو ساتھ لے کر بیٹھی رہوں گی، وہ جو گھور گھور کر تمہیں دیکھے گی نا تو تم کچھ نہیں کر پاؤ گے. یہ شرمانہ، گھبرانا اور معصومیت بھری ہوئی باتیں. یوشا نے مسکراہٹ دبائی.
اور میں اسے اٹھا کر اسے شہر سے باہر پھینک آؤں گا۔ حیات نے پلکیں اٹھائیں، آنکھوں سے آنکھیں لڑیں اور وہ بے ساختہ ہنستی چلی گئی تھی۔ یوشا نے اسے یوں ہی اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا۔ بس ایسے ہی ہنستی رہو، مجھے دیوانہ بناتی رہو، ٹینشن لینے کے لیے میں ہوں نا، تمہیں کیسے اپنا بنانا ہے، کیسے ہم ایک ہو جائیں گے، یہ سب میرے ذمہ، بس تم خوش رہو حیات۔ بار بار جھک کر حیات کے سر کو چومتے ہوئے وہ بول نہیں رہا تھا، اپنی محبت کی پھوار اس پر برسا رہا تھا۔ وہ بھیگتی جا رہی تھی، ڈوبتی جا رہی تھی۔ تم میرے ہو نا تو پھر حیات خوش ہی رہے گی۔ سینے پر سر رکھ کر وہ سب کچھ بھولتی جا رہی تھی۔ میں تو ہمیشہ سے تمہارا تھا، بس نخرے تمہارے تھے۔ وہ جو بولا، حیات نے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ میں نے کون سے نخرے دکھائے ہیں؟ حسین آنکھوں کی ناز بھری خماری میں ڈوبی خب کی، یہ لبوں کی نزاکت میں چھلکتی مسکراہٹ کی کلی، گالوں پر شوق حیا کی سرخی۔ یوشا کا دل کہنے لگا آج اس چہرے پر سے ہر رنگ چرا کر اپنے دل کے خانے میں بند کر لے۔ ایک ہاتھ اس کے گال پر رکھ کر وہ جھکا۔ آؤ ہماری شادی کر لیں۔ مدھم آواز میں وہ اچھل پنسا کھل رہا تھا، لبوں کی نزاکت میں مسکراہٹ کچھ اور چڑھ گئی۔ تو کر لو نا۔ یوشا کے لب دلکشی سے مسکرائے، انگوٹھے کو گلابی لبوں کی تراش پر پھیرا۔ میں کہوں گا کہ حیات میرے ساتھ چلو، تیار ہوگی نا؟ آنکھوں میں آنکھیں اترنے لگی، دھڑکن ایک دوسرے کے ساتھ دھڑکنے لگی، ایک ہی تال پر، ایک ہی لے پر۔ جب کہو گے، جس حال میں کہو گے، میں آنکھیں بند کر کے تمہارے ساتھ چل دوں گی، ہر زنجیریں توڑ کر، ہر دیواریں گرا کر۔ حیات کی جان بس اپنے ہونٹوں کی تراش پر آ کر ٹھہر گئی تھی جہاں وہ نرمی سے انگوٹھے کو پھیر رہا تھا، اور میں اسی پل کے انتظار میں ہوں۔ وہ اور جھکا اور لبوں کی تراش پر اپنے ہونٹوں کی رگڑ سے حیات کی سانسوں کو بکھرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ بکھری سانسوں سے یوشا کی گردن پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ کچھ دیر پہلے جو کام اس کا انگوٹھا کر رہا تھا، اب اس کے دہکتے ہونٹ کر رہے تھے۔ سانسیں پینے کا عمل نہیں، روکنے کا عمل نہیں، بس ادھر ایک میٹھی چبھن کا احساس تھا جس کی چبھن میں نرماہٹ دیتی تیکھی میٹھی لذت تھی۔ اب بتاؤ، مجھے نہیں پریشان کرتی ہے نا؟ یوں ہی اس کے ہونٹوں پر وہی عمل دہراتے ہوئے جو خمار سا بولا، حیات بند آنکھوں سے مسکرا دی۔ جواب دینے کے بجائے بس یوشا کی گردن پر سے انگلیاں سرسراتی ہوئی بالوں میں پھنسی، اور وہ محبوب کی رضا پاتے ہی دہکتے ہونٹوں سے سرخ لبوں کو جکڑ گیا۔ قطرہ قطرہ سے راب ہوتے لمحوں میں ہر سو ایک خاموشی جدائیوں کا ساز تھا جو ابھی تک سماعت تک نہیں پہنچا تھا۔ یہ روز اب جو گزرے گا تو آنے والے دنوں، ہفتوں، سالوں میں بہت کچھ بدل جائے گا۔ یہ آخری محبت کی ملاقات تھی، یہ آخری دھڑکنوں کا قرار تھا۔ اب جب بچھڑیں گے تو پھر بیچ میں درد ہوگا، عذاب راتیں ہوں گی اور نفرت ہی نفرت۔ تجھ سے برہم ہوں کبھی خود سے خفا، کچھ عجب رفتار ہے تیرے بغیر۔ رات سنسان پڑی ہوئی تھی اور سعید منزل خاموش۔ جب اس نے لیونگ میں قدم رکھا تھا، پھر صوفے کی طرف دیکھ کر یوشا کے قدم تھٹ کے، کہاں سے آ رہے ہو؟ فرحین ملک سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ یوشا نے بس دیکھا اور پھر گہری سانس بھری۔ شروعات یہیں سے ہونی تھی، بہانے میں بناتا نہیں ہوں، اور اصل وجہ آپ کو برداشت نہیں ہوگی۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو پینٹ کی جیب میں ڈالے وہ ہلکے سے مسکرایا۔ فرحین نے لب بھینچے۔ اسی اصل وجہ کے لیے تم میٹنگ چھوڑ کر اس سے ملنے گئے تھے؟ یوں ہی آنکھ اگلتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے فرحین کے ذہن میں ایک فلم اور چل رہی تھی۔ ایسا ہی تو ایک شخص ماضی میں روبرو تھا۔ سو گڈ، آپ کو معلوم ہو گیا تو آپ کو ابھی جو کچھ بھی مجھے کہنا ہو وہ کہہ لیں، کیونکہ اس کے بعد میں جو کہوں وہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ ذہن کے پردے پر ابھرتی تصویر بھی صاف تھی اور سامنے کھڑا یہ شخص بھی نڈر تھا۔ وہ آج وہی تصویر سامنے دیکھ رہی تھی۔ اور اگر نہیں مانوں تو؟ آنکھیں جیسے زخمی ہو رہی تھی، یوں کہ بس اب لہو اگل دیں گی۔ تو اس نے کاندھے جھٹکے، تو یہ کہ میں پھر بھی وہی کروں گا جو مجھے کرنا ہے، میں پھر بھی حیات بیگ سے شادی کروں گا، صاف صاف کہہ کر اس نے اپنی مرضی بتا دی۔ چھپا نام ظاہر ہو گیا اور فرحین کے چہرے پر کسی نے تیزاب پھینک دیا۔ میں زوپشاں سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہی تو اس نے بھی کہا تھا۔ یہیں سے تو زندگی کے رخ کے بدلنے کی شروعات ہوئی تھی، لیکن اس وقت اس شخص پر کوئی حق نہیں رکھتی تھی، مگر اب سارے حقوق اپنے نام لے کر رکھے تھے۔ اور تم سمجھتے ہو میں یہ شادی ہونے دوں گی؟ سعید خاندان کی بہو دنیا کی کوئی بھی لڑکی بن سکتی ہے، مگر حیات بیگ نہیں۔ تیزاب کی جلن بڑھتی ہی جا رہی تھی جس کا اثر ان کی آواز میں چھلکنے لگا تھا۔ یوشا نے گردن جھٹکی، اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں حیات کے علاوہ دنیا کی کسی بھی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ جو اٹل ارادوں کی دیوار تھا فرحین پر، وہ شخص ہنسا تھا۔ وہ تل ملا کر اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ تمہاری شادی اس لڑکی سے ہو جائے، یہ میں ہونے نہیں دوں گی۔ یوشا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ان کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھی۔ موم، میں یہ بتا رہا ہوں، آپ کی اجازت نہیں مانگ رہا ہوں، آپ کی مرضی نہیں جاننی مجھے۔ آپ تیار ہوئیں تو یو آر موسٹ ویلکم ٹو مائی ویڈنگ، نہیں تو نہیں۔ کیسی سرد سی نگاہیں تھی، ساری فضا برف سی ہونے لگی۔ تمہاری نگاہ میں یہی اہمیت ہے میری؟ وہ پھنکاری۔ میری نگاہ میں آپ کی اتنی اہمیت ہے جتنی آپ نے مجھے اہمیت دی ہے۔ ہمیشہ سے انچاہا وجود رہا تھا آپ کے لیے، یا پھر سعید ملک کی دولت کو حاصل کرنے کا مہرہ؟ وہ اس بار زخمی سا مسکرایا۔ یوشا! وہ چیخی، چیخ کی آواز اونچی ہوئی اور سناٹے میں چند آوازیں گونجنے لگی، جس سے انجان فرحین ویسا ہی اونچا بول رہی تھی۔ تم آج اس جیسی لڑکی کے لیے اپنی ماں کو بھی عزت کر رہے ہو؟ اس ماں کو جس نے ہمیشہ تمہارے لیے
تمہارے حق کے لیے یہ سب کرنا چاہا. میں اگر نہیں ہوتے تو تمہارا وہ پیارا ڈیڈ جو آدھی سے زیادہ جائیداد اپنے بڑے بیٹے کے نام کر گیا تھا, تمہارا بھائی وہ سب ہڑپ کر جاتا. یہ میں ہوں, میں جو ہمیشہ تمہارے حق کے لیے تابش کے سامنے کھڑی رہی ہوں, ورنہ وہ تمہارا بھائی تمہیں اس گھر اور جائیداد سے نکال پھینکتا. وہ تیز تیز بولتے ہوئے اب غصے سے ہانپ رہی تھی. یہ بھی نہیں دیکھ رہی تھی کہ کمروں کے آگے بنی ریلنگ پر دونوں ہتھیلیوں کو رکھے نیچے لیونگ میں دیکھتے ہوئے تابش کی آنکھوں میں کتنا افسوس اور کرب اترا ہوا تھا. فرحین ملک نے ہمیشہ ان کے محبت پر شک ہی کیا تھا. انہوں نے یوشا کو اپنا بھائی نہیں بیٹا سمجھا ہی نہیں, مانا بھی ہے, اور فرحین وہ افسوس ہی کر سکتے تھے. ادھر یوشا دانت پر دانت رکھے ان کی باتیں تحمل سے سنتا رہا تھا. پھر جو بولا تو آواز میں اور بھی سرد مہری آ چکی تھی. اوہ کم آن موم, جس طرح آپ ہمیشہ میرے حق کے لیے کھڑی رہی ہیں نا, مجھے بھائی پر کبھی شک نہیں ہوا, مگر آپ پر ہوتا ہے. ریلنگ کے پار کھڑے تابش نے اپنا سر پکڑا. یہ بحث کہاں جا رہی تھی؟ یوشا اپنی حد میں رہ کر بات کرو, یہ مت بھولو کہ میں ماں ہوں تمہاری. فرحین پھر سے چینک پڑی تھی. ایسا آپ کو لگ رہا ہے؟ میں تو نارملی آپ سے بات کر رہا ہوں, لمٹ آپ کراس کر رہی ہیں. سرد آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہنوز وہ اسی انداز میں تھا. یہ تم نہیں, اس جیسی لڑکی کی زبان بول رہی ہے. فرحین کی آنکھیں سرخ ہوئی جا رہی تھی. 1 منٹ, یہ بار بار آپ اس جیسی کہہ کر کیا جتانا چاہ رہی ہیں مجھے؟ اس بار اس کی آنکھوں میں آگ بھڑکی تھی. فرحین 2 قدم آگے بڑھی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. اس جیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماں کی ہی طرح بدچلن اور آوارہ ہے, اسی کی ہی طرح کیریکٹر لیس, ایک گری ہوئی لڑکی جو سارا دن آج تمہارے ساتھ ایک روم میں رہ کر تمہارا دل بہلاتی رہی تھی, تمہارے جذبات کا سامان بنی رہی تھی, اور کچھ جانا ہے تمہیں اس جیسی لڑکی کے لیے؟ یوشا کی خون اگلتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ آخر میں استہزائیہ مسکرائی. اوپر کھڑے تابش بہت تیزی سے نیچے آنے کے لیے آگے سیڑھیوں کی طرف بڑھے تھے. آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ کہ آپ کو کیسے پتا چلا, مگر ایک بات ضرور کہوں گا کہ اگر وہ میرے ساتھ ایک روم میں تھی, میری باہوں میں تھی, تو وہ اپنی ماں جیسی ہو گئی تو پھر؟ اس نے اپنی بات میں توقف دیا. جس کے ساتھ وہ ایک روم میں رہی وہ میں ہوں, جس کی باہوں میں تھی وہ بھی میں ہوں, اور ہمارے بیچ کوئی جائز رشتہ نہیں ہے, تو پھر یہ الزام اس پر ہی کیوں, مجھ پر کیوں نہیں؟ میری ماں جیسا میں بھی تو ہوا. یوشا, فرحین گلے کے بل چینکی تھی. ڈونٹ شاؤٹ مام, سچ ہمیشہ کڑوا ہی ہوتا ہے. وہ جیسے گھرایا. حیات اور میری ماں کے بیچ بس ایک فرق ہے کہ اس کی ماں اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر بھاگ گئی, اور میری ماں زندگی بھر دھوکہ دیتے ہوئے اب بھی سعید ملک کی بیوی کہلاتی ہے. اس کی بات کے زہر سے فرحین نیلی پڑ گئی تھی. یوشا, ان کا ہاتھ اٹھا اور انہوں نے اسے تھپڑ دے مارا تھا. آخری سیڑھی پر کھڑے تابش حق تک رہ گئے اور اس نے اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر فرحین کے سرخ آنکھوں میں دیکھا. سچ سننے میں اور بولنے میں یہی فرق ہے مام, کہ آپ کی زبان میں جتنی بھی طاقت ہو, کانوں میں اتنی ہی کم ہوتی ہے. کڑواہٹ ہی کڑواہٹ آواز میں بڑھتی جا رہی تھی, آنکھیں خون آلود. کون سا فرق رکھا تھا آپ نے؟ کیا نہیں کیا آپ نے میرے ڈیڈ کے ساتھ؟ ساری زندگی آپ نے انہیں ان کی کم شکلی کے تانے دیے, ان کی باتوں کی نفی کی, ان کی دولت پر عیش کیا, ہر وہ کام کیا جو آپ کو اپنے لیے صحیح اور دوسری عورت کے لیے غلط لگا. یہ ایک دن کا زہر نہیں تھا, یا سالوں کا وہ زہر تھا جو اس کے دل میں ان کے رویوں نے بھر دیا تھا. ماں باپ کی رنجشوں کا جیتا جاگتا ثبوت تھا وہ. آپ نے میرے ڈیڈ کی میرڈ لائف زہر بنائی رکھی. میرے ڈیڈ کو سچی خوشی کبھی نہیں دی, ان کی شرافت کا ہمیشہ ناجائز فائدہ اٹھایا. آپ نے میرے ڈیڈ کو مر جانے کے لیے چھوڑ دیا. آپ نے شٹ اپ یوشا, شٹ اپ. تم اتنے بد زبان, اتنے بے غیرت ہو جاؤ گے, میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. تم اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو, وہ بھی اس لڑکی کے بہکاوے میں آ کر. وہ بار بار چینخ پڑتی تھی. یوشا سے ملنے والی کراری ضرب سے زخمی ہو جانے والی ناگن. اس لڑکے کے بہکاوے میں؟ اس نے تلخی سے سر جھٹکا. واٹ اے جوک مام. یاد کریں مام, میں ہمیشہ سے ایسا ہی ہوں. مجھے ایسا آپ نے بنایا ہے, ایسا ہی آپ دیکھنا چاہتی تھی مجھے. پھر جب میں ایسا ہی بن کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا تو مجرم کوئی اور ہو گیا ہے. وہ زخمی سا ہنسا تھا. تابش کی آنکھوں میں کرب سا اترنے لگا تھا. یوشا کی زندگی کا سب سے بدصورت پہلو یہی تھا کہ وہ گواہ ہے اپنی ماں کے ہر گناہوں کا. میں جو اتنا شدت پسند ہوں, یہ سب آپ کی وجہ سے. آپ چاہتی تھی میں وہ سب برائیوں کو اپنا لوں جو ایک بگڑے ہوئے انسان میں ہوتی ہیں. اگر میرے ڈیڈ نہ ہوتے, بھائی کا پیار نہ ہوتا, تو میں وہی ہوتا جو آپ چاہتی, ایک شرابی, جواری, عیاش, ایک گنہگار انسان. لیکن میرے ڈیڈ کا شریف خون مجھے روکتا رہا تھا. میرے بھائی کا پیار مجھے گناہوں سے کھینچ کر لاتا رہا تھا. لیکن میں کیا کروں مام, مجھے خود سے نفرت ہونے لگتی ہے جب آپ کا اثر مجھ پر غالب ہونے لگتا ہے. وہ آج زخم ہو رہے تھے. تابش دکھ سے اسے دیکھ رہے تھے. تم اپنی ماں کی تربیت کو داغدار کرنا چاہتے ہو؟ فرحین کی آواز پست ہو رہی تھی اب. یوشا نے استہزائیہ سر جھٹکا. تربیت؟ کون سی تربیت کی ہے آپ نے؟ میں نے کسی کو بھی کسی بھی وجہ سے مار دیا؟ آپ نے کہا کوئی بات نہیں. کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ وجہ صحیح تھی یا غلط. کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میں اتنا اگریسو کیوں ہو جاتا ہوں. بس آپ نے مجھے یہ سکھایا کہ تم صحیح کر رہے ہو, باقی غلط. آپ نے سکھایا مجھے یہ سب, وہ بھی میرے ڈیڈ کی مرضی کے خلاف. چپتی ہوئی نگاہوں میں ٹوٹے شیشوں کی کرچیاں سے تھی. آپ نے مجھے ایسا بنا دیا ہے. میں نے کچھ بھی حاصل کرنا چاہا, اچھا یا برا, آپ نے مجھے وہ چیز لا کر دی.
مجھے یہ سکھایا کہ زندگی میں جو چیز چاہو اسے حاصل کرو اور اگر وہ نہیں ملے تو چھین لو۔ سب سنتے فرحین کی زبان گنگ ہو گئی تھی۔ تو میں وہی سب تو کر رہا ہوں، میں حیات کو چاہتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں، وہ زندگی ہے میری، تو سوچے مام میں کیسے اسے چھوڑ دوں، کیسے اسے حاصل نہیں کروں؟ تیز تیز بولتے ہوئے اپنا تنفس تیز ہو گیا تھا۔ وہ سانس لینے کے لیے جیسے رکا، پھر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اسے حاصل کروں گا، اسے اپنا بناؤں گا، کیونکہ محبت کے معاملے میں بھی میں آپ جیسا ہی ہوں۔ آپ نے بھی تو ساری زندگی اپنی محبت کے لیے میرے ڈیڈ کی محبت ٹھکرائی تھی۔ فرحین نے سختی سے جبڑے بھینچ دیے۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، تم دور ہو جاؤ، میں مار ڈالوں گی تمہیں۔ تم کوئی کار بہت تیزی سے ہارن بجا کر گزرتی چلی گئی اور اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ ہر سو پھیلے سناٹے میں وہ آج بھی تنہا ہے، اسے تنہا جب اس سے زندگی کی خواہش بھی چھین لی گئی تھی، جب روح تک پر چوٹیں لگائی گئی تھی۔ وہی محبت کی بازی ہارا، وہی اپنا آپ ہارا۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، وہ اپنی زندگی سے اب دوسروں کو اور نہیں کھیلنے دے گا۔ جو کھیل رچایا گیا تھا اس کھیل کو وہیں سے شروع کر کے تمام اب وہ کرے گا، اور اس بار حیات کو بھی بتا دے گا کہ اس نے ہمیشہ انتخاب کرنے میں غلطی کی تھی، کل بھی آج بھی۔ یوشا نے سوچ کر جبڑے تانے اور ایک ہی جھٹکے میں کار سٹارٹ کر کے وہ بہت تیزی سے دوبارہ انہی راہوں کی طرف مڑ گیا جدھر اب سرخرو ہونا ہے۔ چلو محسن، محبت کی ایک نئی بنیاد رکھتے ہیں، خود پابند رہتے ہیں، اسے آزاد رکھتے ہیں۔ جس پر کرتے ہو صدا جور و جفا میں ہی ہوں، پھر بھی جس کو ہے گما تم سے وفا میں ہی ہوں۔ شب کا گہرا آبی رنگ شام کے نارنجی رنگ کو نگل رہا تھا جب یوشا کے بیڈ روم کے ڈور پر دستک ہوئی تھی۔ آ جاؤ، آنکھیں بند کیے ہوئے ہی بھاری آواز میں اس نے بولا تھا۔ ابھی چند منٹ پہلے ہی وہ سعید منزل میں داخل ہوا تھا اور سیدھے بیڈ روم میں آ کر وہ بستر پر گرا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ڈیڈ؟ ایلیا کی آواز پر یوشا کو اپنے سینے میں درد ہی درد اٹھتا محسوس ہوا تھا، بند آنکھوں میں کر بھی کر تھا۔ مائی چائلڈ، بھاری آواز میں بولتے ہوئے اس نے ہاتھ اٹھا کر دونوں بھووں کو انگوٹھے اور انگلی سے یکجا کیے ہوئے سر سے لے کر سینے تک میں اٹھتا درد دبا لیا تھا۔ ایلیا تیز تیز چلتا بیڈ تک آ گیا۔ آپ مجھے کنڈرگارٹن لینے کیوں نہیں آئے؟ ادھر ہی بیڈ پر چڑھ کر وہ اس کے بغل میں آ بیٹھا۔ یوشا نے آنکھوں سے ہاتھ اٹھا کر اسے دیکھا، معصوم صورت ہر درد کا مداوا بننے لگی تھی۔ آئی ایم سو سوری بیٹا، انشاءاللہ کل سے ایسا نہیں ہوگا۔ ہاتھ بڑھایا اور اس کے گال نرمی سے چھوئے۔ سرخ آنکھیں، تھکان زدہ مسکراہٹ۔ آپ کی آنکھوں میں کوئی آئی سائٹ پرابلم ہوئی ہے؟ ایلیا اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر فکر مند ہوا تھا۔ یوشا کو مسکرانے میں بھی مشکل ہونے لگی۔ نہیں بیٹا، بس تھوڑا درد ہے۔ ہنوز اسی اذیت سے گزرتے ہوئے وہ اپنے بچے کے لیے مسکراتے ہوئے خود پر جیسے ظلم کر رہا تھا۔ میں سر دبا دوں آپ کا؟ پوچھتے ہوئے ہاتھ بھی بڑھائے کہ یوشا نے وہیں ہاتھوں کو تھام کر اپنی آنکھوں پر رکھ دیا۔ نو مائی لائف، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان مت ہو، آپ بس لیٹے رہیں، میں بہت اچھا سر دباتا ہوں۔ اپنے ہاتھ اس کی آنکھوں پر سے پیشانی تک لا کر اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کا سر دبانا شروع کر دیا تھا۔ یوشا نے کس کر آنکھیں بند کر لی۔ دل کا درد شدت اختیار کر گیا تو ایک آنسو آنکھوں کے کنارے سے بہا، اور جو یہ آنسو ایلیا نے دیکھا۔ ڈیڈ آپ رو رہے ہیں؟ بہت درد ہے۔ اس نے بڑے پیار سے وہ آنسو کی انگلی سے سمیٹ دیا تھا۔ شاید بھاری آواز اور آنکھیں کھولنے میں مشکل، ایلیا کا ننھا سا دل اپنے ڈیڈ کی محبت سے تڑپا۔ پھر چلے میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں، میرا علاج تو بس تمہاری محبت ہے ایلیا۔ اس نے ایلیا کا ہاتھ تھام کر اسے لبوں سے لگایا اور بے تحاشا چومتے ہوئے آنکھیں بھی بھیگ رہی تھیں۔ وہ بس یوشا کو دیکھے جا رہا تھا۔ ماجرا بھلے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر اتنا تو سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس کے ڈیڈ اس وقت ڈسٹرب ہیں۔ ڈیڈ آپ اداس ہیں نا؟ یوشا کی گال پر دونوں ہاتھ رکھ کر سرخ مگر نم آنکھوں میں دیکھا۔ یوشا بہت سا ضبط سا کر کے تھکا سا مسکرایا۔ میں اداس تھا مگر اب نہیں ہوں، میرا بیٹا اتنا خیال جو میرا رکھ رہا ہے۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے ایلیا کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ وہ بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ایلیا؟ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے آواز کا بھاری پن دور نہیں ہوا تھا۔ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس نے یوشا کے گال پر رکھ دیے تھے۔ کبھی کوئی ایسا وقت آئے کہ تمہیں لگے تمہارے ڈیڈ نے کوئی غلطی کی تھی، تب تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے نا؟ ایک بے بسی سی آج یوشا کی آنکھوں میں چھلک رہی تھی۔ وہ ایک بچہ تھا مگر بہت سمجھدار بچہ۔ یوشا کے ہر احساسات کو غور سے دیکھتے ہوئے اس وقت اس کے دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ اس کے ڈیڈ ڈسٹرب ہیں اور اسے اپنے پیار سے انہیں ٹھیک کر دینا ہے۔ ڈیڈ، میں آپ کا بیٹا ہوں اور میں بھی اپنا پرومس توڑتا نہیں ہوں۔ ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ اس کی گردن میں باہیں ڈال کر اسے لپٹتے ہوئے وہ اس کے گال بھی چوم رہا تھا۔ یوشا کے دل کو سکون میسر ہونے لگا، نم آنکھوں کی بجھی جوت چکمگانے لگی۔ آپ اداس ہیں، پریشان ہیں تو دیکھیے میں آپ کو زور سے حق کرتا ہوں اور آپ سب بھول جائیں گے، معصومیت سے سر ہلا کر کہتے ہوئے اس نے یوشا کے بازوں کے ارد گرد اپنے ہاتھ پھیلائے اور جتنا بھی زور تھا اسے لپٹا تھا۔ یوشا ہلکے سے ہنسا، پھر اسے کمر سے تھام کر بولا، بٹ یہ بہت زور سے والا حق نہیں تھا، ڈو اٹ اسٹرانگلی۔ ایلیا نے اور بھی زور لگایا۔ آپ ناٹ بیڈ پر اس سے زیادہ۔ ایلیا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ڈیڈ، ابھی میں بچہ ہوں، جب بڑا ہو جاؤں گا نا آپ سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہو جاؤں گا، اور پھر جب آپ اداس ہوں گے بہت اسٹرانگلی آپ کو حق کروں گا۔
یہ دیکھیے ابھی میرے بائسپس کتنے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اپنے ہاف ٹی شرٹ کے آستینوں کو ہٹا کر جو اسے اپنے بازو بھی دکھائے جا رہے تھے وہ ہلکے سے ہنس دیا، پھر اسی طرح ہنستے ہوئے اسے سینے میں بھینچ کر وہ بستر پر گر گیا تھا۔ ایلیا کا پیار اسے درد کی شدت سے کھینچ رہا تھا۔ یوشا نے اس کے بال بڑے پیار سے سہلاتے ہوئے کہا، بڑے ہو کر آپ کے بائسپس بھلے بن جائیں مگر انسان طاقتور ہوتا ہے اپنے ارادوں سے، اپنے عزم سے۔ جب آپ اس دنیا میں کسی چیز سے نہیں ڈرو گے تو پھر آپ کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا۔ ایلیا کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ چھت کی طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایلیا کو نہیں جیسے خود کو سمجھا رہا تھا، وہ سب یاد دلا رہا تھا جو اس کی اپنی شخصیت تھی۔ پھر وہ یوں ہی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اپنے سینے پر لٹائے ہوئے باتیں کرتا رہا تھا، یہاں تک احساس ہوا کہ ایلیا سو گیا۔ یوشا نے بھی آنکھیں بند کر لیں سکون سے، مطمئن ہو کر، جن کو اپنی خبر نہیں اب تک، وہ میرے دل کے راز کیا جانے۔ دروازہ بہت آہستگی سے کھولا گیا تھا مگر یوشا کے کانوں تک مخصوص آہٹیں پہنچ گئی تھیں۔ دل اب تک اس کی آہٹوں سے شناسا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر گردن گھمائی، وہ آہستہ آہستہ چلتی بیڈ کے نزدیک آ رہی تھی۔ یوشا کی نگاہوں سے نگاہیں ملی اور آج پہلی بار خوف سے نہیں شرمندگی سے رک گئی۔ یوشا یوں ہی گردن گھمائے بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ آنکھوں کے کنارے پھر سے سرخ ہونے لگے تھے اور نگاہوں کی تپش سے حیات کا دل اندر ہی اندر لرزنے لگا تھا، ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا تھا۔ میں ایلیا کو ڈنر کے لیے بلانے آئی تھی، بڑی مشکل سے بول کر اس نے یوشا کو دیکھنے کی ہمت کی تھی۔ اس نے سر گھما کر اپنے سینے پر سوئے ایلیا کو دیکھا، پھر بہت نرمی اور احتیاط سے ایلیا کو بستر پر لٹایا، سر کے نیچے تکیہ رکھا اور اس کے اوپر ریشمی لحاف برابر کر کے وہ بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب رخ حیات کی طرف تھا اور جیسے یوشا کے قدم آگے بڑھے وہ بے ساختہ ایک قدم پیچھے کھسکی تھی۔ یوشا لب بھینچے اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہ قدم قدم پیچھے کی طرف چل رہی تھی۔ ان سے بھاگنے کی کوشش ہرگز مت کرنا، آج تو ہرگز نہیں۔ وہیں رک کر وہ دبی آواز میں غرایا تھا اور حیات کے قدموں میں زنجیر پڑ گئی۔ وہیں رک کر وہ سہمی ہوئی اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ رہی تھی۔ یوشا دو ہی قدم میں اس کے سر پر پہنچا اور حیات کا بازو دبوچ کر اسے کھینچتے ہوئے کلازٹ میں لے آیا تھا۔ یہیں اسے دھکا دیا تو وہ آگے لگے شیشے سے ٹکرائی تھی۔ بس میری ایک بات کا جواب دو، جب میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تم پریگننٹ ہو تو تم نے مجھ سے کیوں نہیں بولا تھا؟ سامنے کھڑا وہ ایسا سوال پوچھ رہا تھا جس نے حیات کی دھڑکنیں تک روکتی تھی، وہ برف سی ہو گئی تھی۔ اس طرح انجان بننے کی کوشش ہرگز مت کرنا۔ یہاں سے جاتے وقت کال کی تھی میں نے تمہیں، پوچھا تھا نا کہ تم پریگننٹ ہو یا نہیں ہو۔ وہ جیسے آج درد کی انتہا کو چھپایا تھا جو اس کی آنکھوں سے لے کر چہرے تک پر کرب کے سائے میں لپٹی ہوئی تھی۔ حیات کے ذہن میں سب کچھ گڑبڑ ہو رہا تھا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بس اذیت تھی، تکلیف تھی اور محبت کے خطاوار ہونے کا احساس۔ یاد کرو وہ دن جب میں نے تمہارے نمبر پر کال کی تھی اور ثنا نے کال پک اپ کی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ مجھے صرف ایک ہاں یا نہ کا جواب چاہیے، اس ہاں یا نہ سے ہم دونوں کی تقدیر بدل جاتی۔ وہ بول رہا تھا اور حیات کے سینے میں دل نامی شے کے ٹکڑے ہونے لگے۔ ہاں تقدیر ہی تو بدل گئی تھی، سب کچھ چھین لی گئی بے خبری میں کہی گئی ایک نہیں نے۔ حیات کی آنکھیں لہو رنگ ہونے لگی، سب کچھ یاد آ گیا، وہ دن بھی، وہ گھڑی بھی، وہ اپنے پریگننٹ ہونے کی خبر سن کر پتھر سی ہو گئی تھی۔ ہوش و حواس میں بس ایک ہی گونج تھی، نفرت کے لمس میں یہ بچہ کیوں کر اس کے وجود کا حصہ بن گیا۔ بالکنی میں بیٹھے ہوئے وہ روشنی سے خالی سے آسمان کو دیکھے جا رہی تھی جب ثنا اس کے پاس آئی۔ حیات، یوشا ہے وہ تم سے کچھ پوچھ رہا ہے مگر تم صرف اسے نہیں میں جواب دو گی، صرف نہیں میں۔ وہ جلدی جلدی بول رہی تھی۔ حیات نے خالی خالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے ماں بننے کی خبر نے چھین لی تھی۔ حیات صرف نہیں میں جواب دینا۔ ثنا نے اس کا گال تھپکا اور موبائل سے کال ملا کر اس نے اسپیکر آن کر دیا تھا۔ حیات کا دل اتنی زور زور سے دھڑکنے لگا کہ ساری آوازیں بند ہو گئی، بس ایک آواز رہ گئی، خود کے خوف کی۔ اس کے کانوں میں سیٹیاں سے بجنے لگی تھی، ہاتھ چہرہ سب بھیگنے لگا۔ حیات بس ایک سوال کا جواب دو مجھے، کیا تم پریگننٹ ہو؟ اس نے تو سنا ہی نہیں اس نے کیا کہا تھا، کیونکہ اس وقت ثنا نے اسپیکر آف کر دیا تھا اور دل کا خوف ایسا تھا کہ آواز صرف دھڑکنیں بند ہونے کی تھی۔ نہیں، اس کے منہ سے بس نہیں نکل گیا تھا اور اس ایک نہیں کی کیا قیمت ادا کی اس کا ثبوت اب اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ حیات کی آنکھوں سے بہت سے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہے تھے۔